خواجہ حیدر علی آتش کے چند منتخب اشعار جو ہیں وہ ہم نوٹ فرما لیں، جن میں انہوں نے تصوف، صوفیانہ افکار اور وحدت الوجود کے حوالے سے جو مضامین ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو یہ شعر دیکھیے: حباب آسا میں دم بھرتا ہوں تیری شناسائی کا، حباب آسا میں دم بھرتا ہوں تیری شناسائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ دوسرا شعر: یہ حال ہوا اس کے فقیروں سے ہویدا، آلودہ دنیا جو ہے بیگانہ ہے اس کا، نظر آیا تماشائے جہاں جب بند کی آنکھیں، نظر آیا تماشائے جہاں جب بند کی آنکھیں، صفائے قلب سے پہلو میں ہم نے جام جم پایا۔ تو یہ اشعار جو ہیں ان میں ہر شعر کی ایک علیحدہ ویلیو ہے، مختلف غزل سے یہ لیے گئے ہیں۔ کلیات جو ہے وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، ان میں سے کچھ اشعار جو ہیں اپنے موقف کی وضاحت کے لیے، اس کی جو دلیل کی مضبوطی کے لیے آپ اشعار منتخب کر سکتے ہیں۔ جہاں پر تو چند جو چیدہ اشعار جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ ملاحظہ کیجیے۔ یہ اگلا شعر دیکھیے: طے کس طرح سے ہوئے رہے عشق دیکھیے، طے کس طرح سے ہوئے رہے عشق دیکھیے، سنگ نشاں کا دخل ہے اس میں نہ میل کا، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ تو اب یہاں پر وہی قرآن مجید کی آیت اور وحدت الوجود، اور جس کی بات محی الدین ابن عربی جو وحدت الوجود نظریہ کے بانی ہیں، فسما وجہ اللہ، یعنی جس طرف نظر اٹھاؤ جدھر دیکھو وہی ذات مطلق کے جو جلوے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، نمایاں ہیں، وہی ذات ہے، وہی ذات حق جو ہے اس کے جلووں کی جو عکاسی ہے یہ ہر جگہ میں۔ تو یہ دوسرا شعر دیکھیے: مرد درویش ہوں تقیہ ہے توکل میرا، مرد درویش ہوں تقیہ ہے توکل میرا، خرچ ہر روز ہے یہاں آمد بالائی کا، ڈراتا ہے کسے اے شیخ تو نارے جہنم سے، ڈراتا ہے کسے اے شیخ تو نارے جہنم سے، سمندر موج مارے گر نچوڑوں پاٹ دامن کا۔ دوبارہ شعر سنیے: ڈراتا ہے کسے اے شیخ تو نارے جہنم سے، سمندر موج مارے گر نچوڑوں پاٹ دامن کا۔ تو اب یعنی یہ جو مضمون، یہ جو دامن کا یہی مضمون خواجہ میر دد کا جو شعر ہے اس کو دیکھیں تو بہت مماثلت ہے، جس میں وہ خواجہ میر دد فرماتے ہیں: تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جا ابھی، دامن نچوڑیے تو فرشتے وضو کریں۔ تو اس کے علاوہ جو ان کی شاعری میں جو ہمیں اخلاقیات کا جو درس ملتا ہے وہ بھی ایک حوالے سے منفرد ہے۔ تصوف اور اخلاق جو ہے یہ آپس میں بہت گہرا ربط رکھتے ہیں۔ جو اخلاقیات، کچھ جو ہمارے صوفی جو بزرگ اور اکابر ہیں انہوں نے تو اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ کی جو تکمیل یا ایک بہترین اخلاق کو ہی تصوف جانا ہے، تصوف پہچانا ہے۔ یعنی اپنے جو تصوف کیا ہے، یعنی جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اچھے اخلاق کا حامل ہونا۔ تو اس طرح تصوف اور اخلاقیات کا آپس میں گہرا ربط ہے، اس لیے ان کی شاعری میں تصوف کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، اور اخلاقی تعلیم کی بدولت آتش کی شاعری اپنے ہم عصر لکھنوی شعراء سے ممتاز اور منفرد محسوس ہوتی ہے، جو محض
غم جانا اور تصور جانا کا شکار ہو کر رہ گئے تھے۔ اس شاعری میں اخلاقی تعلیم کے ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جن سے آتش کی ذہنی رسائی، پختگی اور تجربہ کا بھرپور احساس ہوتا ہے، اور خود پڑھنے والا اس تعلیم کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ چند اشعار جو ہیں اس تناظر میں تصوف اور اخلاقیات سے جڑے جو اشعار ہیں یہ بھی ملاحظہ کریں۔ باران کی طرح لطف و کرم عام کیے جا، باران کی طرح لطف و کرم عام کیے جا، دنیا میں جو آیا ہے تو کچھ نام کیے جا۔ تو یہاں پر مجھے میاں محمد بخش کا ایک خوبصورت شعر جو بالکل اسی مضمون کی جو ترجمانی اور اسی مضمون کو وہ بیان کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، لا پریت اجیہی محمد جگ وچ رہے کہانی۔ تو یہ جو کہانی اور وہ جو نام ہے اور وہ اس حوالے سے ان کا اور یہ اس شعر میں جو کافی مماثلت ہے، اس کے علاوہ اخلاقیات کے حوالے سے جو اور کچھ اشعار جو ہیں وہ ملاحظہ کیجیے۔ سر شمع سا کٹائیے پر دم نہ ماریے، سر شمع سا کٹائیے پر دم نہ ماریے، منزل ہزار سخت ہو ہمت نہ ہاریے، منزل ہزار سخت ہو ہمت نہ ہاریے، وفا سرشت ہوں شیوا ہے راستی میرا، وفا سرشت ہوں شیوا ہے راستی میرا، نہ کی وہ بات جو دشمن کو ناگوار ہوئی، خیال تن پرستی چھوڑ فکر حق پرستی کر۔ یہ علیحدہ شعر ہے۔ خیال تن پرستی چھوڑ فکر حق پرستی کر، نشاں رہتا نہیں ہے نام رہ جاتا ہے انسان کا، خیال تن پرستی چھوڑ فکر حق پرستی کر، نشاں رہتا نہیں ہے نام رہ جاتا ہے انسان کا۔ تو یہاں پر ان اشعار میں ہمیں جو ہے وہ ان کا جو اخلاقی جو تبلیغ ہے، اخلاقی تعلیم ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح جو فلسفہ جبر و قدر ہے اس کے حوالے سے بھی صوفیاء نے ان کو کافی جو استعمال کیا اپنے اشعار میں۔ فلسفہ جبر و قدر کے حوالے سے ان کا یہ شعر دیکھیے، اختیاری حرکت جان نہ مجبوروں کی، اختیاری حرکت جان نہ مجبوروں کی، لیے جاتی ہے جدھر ہم کو قضا جاتے ہیں۔ تو یہ شعر جو ہے اس میں اسی حوالے سے مختلف دوسرے جو شعراء ہیں ہمارے، خواجہ میر دت کے حوالے سے بھی، خواجہ میر تقی میر کے حوالے سے ایک شعر ملتا ہے، ان کا بھی اسی زمین میں وہ شعر بھی ملاحظہ کیجیے۔ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو یہ اس شعر کا جو دوسرا حصہ، لیے جاتی ہے جدھر ہم کو قضا جاتے ہیں، تو قضا کے حوالے سے جو ایک خوبصورت شعر ذوق کا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، بالکل یہی مضمون وہ بیان کرتے ہیں کہ لائی حیات آئے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو ان اشعار کو آپ جو ہے نوٹ فرما لیں، ان پہ علیحدہ جو ہے اس کے علاوہ آپ جو کلیات حیدر علی آتش کا ہے اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ مختصر وقت میں ہم چند ایک جو پہلو ہیں وہی یہاں پر بیان کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کی سیر حاصل گفتگو اور وہ اقتباسات اور وہ سوال و جواب کا سلسلہ تو یہاں پر ممکن نہیں۔ بہرحال پھر بھی آپ اپنا مطالعہ رکھیں، آپ تنقیدی مضامین مختلف جو پہلو ہیں ان کی شاعری سے حظ اٹھائیں اور اس کا مطالعہ کریں،
اور ہمارے جو کلاسیکی شاعری ہے یہ پوری زندگی کا سرمایہ ہے. اس کو آپ یہ نہ لیں گے یہ کورس کی حد تک ہے، یہ آپ کی جو ہے نصاب یا ایک مارکس لینے کے لیے یا ایک آپ کی ایم فل کی ڈگری کی تکمیل کے لیے. اگر آپ اس کے ساتھ محبت کریں گے تو پوری زندگی آپ اس سے حظ اٹھاتے جائیں گے. ہماری جو کلاسیکی شاعری ہے اس میں جو زندگی کی رنگینیاں، باریکیاں، اسباق اور جو رہن سہن کا جو طریق ہے، قلبی واردات کی جو عکاسی ہے، جو کتھارسس ہے، وہ تمام جو ہے وہ اس سے ممکن ہے. تو نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ خواجہ میر تقی میر کے حوالے سے ہوگا، اس کو بھی آپ دیکھیے گا. پھر آپ جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ یہاں پر ملاحظہ بھی کر سکیں گے.